اللہ انہوں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یقیناً 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے اسی لیے جمع ہو گئے خوشی منانے کے لیے؟ جی، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے تم گواہ رہنا ان تمام لوگوں کی میں نے روزہ رکھنے کے بدولت کل قیامت میں حشر کے میدان میں روزے کے بدلے میں ہم نے کوئی اجر اور کوئی جزا اور کوئی بدلہ ان کو دیا ہے، تو تم گواہ رہنا آج وعدہ کرتا ہو کہ تمام روزے داروں کو کل قیامت میں معاف کر دیا جائے گا، ان سے کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس خوشی میں عید مناتے، عید کے دن کی خوشی کتنی ہوتی ہے مسلمانوں کو؟ 20 رمضان آنے کے بعد خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچے گھر میں ابا کپڑے چاہیے، بیوی بہن بھائی سب خوشیاں مناتے، ارے عید آنے والی ہے۔ عید کا مطلب ہی خوشی ہے۔ لفظ عید کا ایک اور معنی ہے لوٹ لوٹ کر آنا، تو چونکہ سال میں لوٹ کر آتا ہے ہر سال یہ دن، اسی لیے اس کو لوٹ کر آنے کا بھی معنی کرتے ہیں، لیکن عید کا مطلب صاف لفظوں میں خوشی کا دن۔ اس دن تیرا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس دن تو بعض جگہوں پر دیکھتے ہیں، ہمارا اسکول ہے 25 26 27 رمضان تک پڑھائی ہوتی ہے، تو بچے 20 رمضان سے تنگ کر دیتے اسٹوڈنٹ ہمارے کہ سر چھٹی کر دیجئے، کیوں؟ عید کی تیاری کرنی، کپڑے نہیں لیے، جوتے نہیں لیے، لینا ہے چھٹی کر دیجئے۔ 20 رمضان 25 رمضان ہوتے ہوتے اسکول میں چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ جاؤ، بچے خوشی مناتے، غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو سب کے لیے خوشی کا دن۔ اس رات تو فجر کی اذان سے پہلے ہی بچے جاگ جاتے، نہانے کی تیاری کرتے، بچے نہاتے، ہم لوگوں کو خود یاد ہے ٹھنڈی ہو کہ سردی ہو کہ گرمی ہو، آندھی ہو کہ طوفان ہو، جا کر اس دن سب سے پہلے کام نہاتے۔ نہانے کے بعد اس دن دوسرا کام بچے کیا کرتے کہ بھئی میٹھا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، شیر خورما کھیر پکی ہے کہ نہیں پکی، وہ دیکھتے، نئے کپڑے پہنتے۔ یہ سنت ہے، تیرا سنت ہے۔ اس دن پہلا نمبر پر پہلی سنت تو یہ ہے کہ آپ اس دن فجر میں سب سے پہلے اٹھیں، جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز، اس کے بعد نہانا دھونا ہو، آپ پھر خوشبو لگائیں، نیا کپڑا ہو تو وہ پہنیں، اگر کسی کے پاس نیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو، نیا نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ اچھا اور اپنے پرانے کپڑوں میں بہتر کپڑا پہن سکتا ہے، اور عیدگاہ جلدی جائیں۔ عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے جائیں۔ اللہ کے نبی کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے آپ علیہ السلام جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ میں میٹھا کھا کر نہیں جانا ہے، بلکہ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد فوراً قربانی کریں، اور آپ علیہ السلام قربانی کا گوشت نوش فرماتے تھے۔ لیکن عید میں الٹا معاملہ ہے، عید میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کچھ میٹھا کھا کے جائیں، منہ میٹھا کر کے جائیں، اور آپ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ۔ ہمارے نوجوانوں کو تکبیر تشریق یاد نہیں ہے، سلمان خان کی فلم کا گانا یاد ہے۔ تکبیر تشریق یہ ہے جوانوں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ عید کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے پیدل جانا چاہیے آدمی کو، تاکہ زیادہ آپ کے قدم پڑیں گے تو نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، دور ہے، بیمار آدمی ہے تو سواری میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک راستے سے جائیں، راستہ بدل کر آئیں، عیدگاہ جا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں 6 زائد تکبیر کے ساتھ۔
آپ کو امام صاحب بتاتے ہوں گے تکبیر 6 زائد کہاں کہاں پر کہی جاتی. اس کے بعد پھر دعا کرتے، خطبہ سنتے، آتے ہیں. کتنی خوشی ہوتی اس دن کی خوشی. آپ کے گھر میں اگر کوئی حادثہ نہ ہو، بھلے ہی پہلے سے کوئی دقت پریشانی ہے گھر میں، پھر بھی انسان بھول جاتا ہے اس دن کی خوشی. ہنس کر ملتا، فون آتا ہے عید مبارک، سامنے کوئی دوست ملا برسوں بعد عید مبارک، ہاتھ ملاتے، گلے میں مل لیتے. کیوں؟ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. عید مبارک. اتر پردیش میں تو ایسا نظام ہے، وہاں ایسا رواج ہے کہ ایک دوسرے کے گھر پہ بنا پوچھے چلے جاتے ہیں اس دن. یعنی وہاں انتظام کرتے ہیں، بیٹھک ہے، بیٹھک میں کچھ میٹھا رکھ دیا، کچھ نمکین وغیرہ رکھ دیتے ہیں، کٹوری وغیرہ رکھ دیتے ہیں. آئیں گے جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹھتے ہیں، آئیں گے، آ جاؤ بھائی تم بھی کھا لو تم بھی کھا لو، بس ایک ایک دو دو چمچی کھیر لیتے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں. اتنی خوشی ہوتی. اس کو بولتے ہیں عید کی تہوار. عید منانا، تہوار منانا. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عید کی تہوار میں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ نبی راضی ہو، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، ہمارے نبی خوش ہو. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آج پورے 2 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر عید مناتا ہے، تہوار مناتا ہے. تہوار منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی دکان کو لوٹ لو یا اناپ شناپ نعرے لگا کر کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو 114 سال پرانا مدرسہ جلایا گیا تہوار کے نام پر. بہار شریف میں، نالندہ بہار شریف کے اندر ابھی رام نومی کے نام پر پوچھا گیا ورکروں سے کہ تم نے کیوں جلایا؟ رام نومی ہے، رام راج جانے والا ہے، جے شری رام کا نعرہ لگا کر انہوں نے مدرسوں کو جلایا اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تہوار کا طریقہ، تہوار اس کو نہیں بولتے جناب. تم جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گوار، تم نہیں جانتے تہوار منانے کا مطلب کیا ہوتا. جیسے مسلمان تہوار نبی کی سنت کے مطابق مناتے ہیں صرف اس لیے کہ نبی کا طریقہ، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منانے میں جو کہا، اے لوگوں خوشی مناؤ لیکن اپنے اکیلے خوشی مت مناؤ بلکہ غریبوں کا خیال رکھو. عید گاہ جانے سے پہلے رمضان کے پوتر مہینے میں صدقۃ الفطر بھی ادا کر دیا کرو. جو صاحب نصاب ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، یوں کہا کہ صدقۃ الفطر ادا کرو. ایک آدمی کی طرف سے، گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو بھی کم سے کم ان کی رعایت کی جائے، وہ بھی ان پیسوں سے اپنی خوشیاں خرید سکے. دنیا والوں اس الزام لگانے سے نہیں ہوگا. آ کر دیکھو ہمارے نبی صرف ہم بولتے نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے، راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ملتا ہے اور بچے خوشی مناتے. آپ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے کیوں روتے؟ اس بچے نے کہا کہ ہمارے ابا کسی جنگ میں گئے، شہید ہو گئے تھے. اب میرے پاس میری ماں تھی لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی. میرے سوتیلے باپ نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا. میرا کوئی نہیں، میرا کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے اس زمین پر. میں کس لیے خوشی مناؤں اور کن کے ساتھ میں خوشی مناؤں؟ اے اللہ کے نبی، میں رو نہیں تو کیا کروں؟ آپ علیہ السلام سفر روکتے، اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پر لاتے. اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور محمد رسول اللہ اس بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہتے اے بیٹے تم بتاؤ تمہارے باپ نہیں ہے، اگر محمد تمہاری باپ کے جگہ باپ بن جائے کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا فاطمہ تمہاری بہن کے جگہ، تمہاری بہن کے جگہ فاطمہ تمہاری بہن ہو، تمہاری ماں کی جگہ عائشہ تمہاری ماں ہو، تمہارے بھائیوں کی جگہ حسن اور حسین اگر تمہارا بھائی ہو تو کیا تم کو خوشی نہیں ہوگی؟ وہ بچہ خوش ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام اس کو گلے سے لگاتے ہیں. دنیا والوں یہ ہے خوشی. ہمارے نبی نے غریبوں کا خیال رکھا کہ اس تہوار میں دوسروں کو خوش کریں. تم جیسے شرابی
हाथ में तलवार लेकर त्योहार में खुशी मनाने के लिए किसी मदरसे को नहीं जलाया, किसी मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर भगवे रंग का झंडा नहीं फहराया, उसको खुशी नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको चापलूसी और दलाली बोलते हैं। एक झुंड आता है, एक भीड़ आती है, और त्योहार के नाम पर जनाब 114 साल पुराना मदरसा था, मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ नालंदा के अंदर। पूछो इन निकम्मों से, कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर इनसे कहा गया कि उनके ऊपर केस कीजिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, तो कुछ भी नहीं होता। क्या रामनवमी के नाम पर इसकी इजाजत है? नहीं है। जैसे ईद के मौके पर किसी मुसलमान के लिए ये इजाजत नहीं है कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाए, वो किसी की दुकान को लूटे, किसी की दुकान को डैमेज करे, किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से कब्जा करे। इस्लाम कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या हमारे उलमा कहेंगे कि लोगों ईद के दिन ये जायज नहीं, ईद के दिन खुशियां मनाओ, इसको त्योहार बोलते हैं। गरीबों की रियायत रखना, इसको खुशी मनाना बोलते हैं। शराब की थैली, शराब के नशे में धुत होकर मदरसों या पाठशाला की ईद को उखाड़ना, उसको त्योहार नहीं बोलते, बल्कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को पता इनकी हिस्ट्री क्या है, वो लोग नहीं जाने अलग बात है। कुछ लोग, कुछ शराबी है, कुछ फसादी, कुछ लुटेरे हैं। हिंदू भाइयों में एक अकीदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं युगे युगे। मैंने आखिर का 2 लफ्ज लाया। हर युग में, हर जमाने में एक गाइडर आता है, जमीन की बुराई को मिटाने आता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू कॉन्सेप्ट, हमारे हिंदू भाइयों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक से उनका मानना है कि जब त्रेता युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग तकरीबन 16 लाख साल का, त्रेता युग 12 लाख साल का, द्वापर युग 8 लाख साल का, कलयुग 4000 साल।